اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس کا ترجمہ سن لیجیے. رب فرما رہا ہے اے ایمان والوں مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پیارے مسلمانوں آؤ ذرا سا دیکھو نماز کی اہمیت اس کی افادیت کو کئی کئی بیان کیا جائے تب بھی نہ اس کی اہمیت پر کما روشنی پڑ سکتی ہے نہ اس کی افادیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. لیکن پیارے مسلمانوں ذرا دیکھو آج کیا وجہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہو بھی ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اور محرم الحرام کا مہینہ آ کر گزر جائے یعنی صفر المظفر کا مہینہ داخل ہو جائے تب بھی ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. کر گئے کہ پورے سال میں ہم سید الشہداء نواز رسول کا ذکر کرتے ہیں. آؤ پیارے مسلمانوں ذرا سا دیکھو ایک سجدہ کربلا کی سرزمین پر سید الشہداء نواز رسول نے بھی کیا ہے. ایک ہم اور آپ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں ایک انہوں بھی نماز پڑھی ہے. آج ہم بھی سجدے کر رہے ہیں اور کربلا کی سرزمین پہ فاطمہ کے لال نے بھی ایک سجدہ کیا ہے. آؤ ذرا سا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے سب سے زیادہ سجدہ پیش کیا جس نے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جس نے سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کی. پیارے مسلمانوں وہ جانتے ہو کس کی ذات ہے وہ ابلیس لعنت اللہ علیہ کی ذات ہے. ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سجدہ پیش کیا ہے. اور آج ذرا سا دیکھو پیارے مسلمانوں نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. گاؤں گاؤں شہر شہر قصبہ قصبہ قریہ قریہ گھر گھر کی گھوم گھوم کر نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں نماز کا پیغام دے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ بلرام پور ضلع کے رہنے والے ہیں ڈسٹرکٹ بلرام پور کے رہنے والے ہیں یہ آپ کا کہلاوا گاؤں ہے. پیارے مسلمانوں آپ نے کیا کبھی اس پر غور کیا کہ آپ کے اس آبادی میں ایک مسجد ہے جب ایک نماز پڑھنے والا آپ کے اس تلسی پور میں گیا ہے تلسی پور کے شاہی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا جب کبھی آتا ہے تو وہ کبھی حسینی مسجد میں نماز پڑھتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا جب بلرام پور کی دھرتی پر گیا ہے تو وہاں کے جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے. پیارے مسلمانوں کیا کبھی ہم اور آپ اس پر غور کیے؟ پیارے مسلمانوں نے ذرا سا دیکھیے ایک ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں ایک ہم بھی سجدے کر رہے ہیں اور ایک سجدہ کربلا کی سرزمین پر نواز رسول اللہ نے کیا ہے فاطمہ کے لال نے کیا ہے. آپ کہیں گے مولانا ان دونوں سجدوں میں کون سا تقابل ہے؟ گرچہ کوئی تقابل نہیں ہے لیکن پیارے مسلمانوں ذرا سا دیکھو گرچہ دونوں سجدوں میں کوئی تقابل نہیں ہے. ایک نماز پڑھنے والا بلرام پور کی دھرتی پر گیا وہاں کے جامع مسجد میں نماز پڑھا ہے اور دیکھیے بہرائچ شریف گیا ہے سرکار بیوا کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے سرکار سید سالار مسعود قاضی کے آستانے پہ نماز پڑھ رہا ہے. کچھوچا شریف گیا ہے مخدوم سمنا کے آستانے پہ نماز پڑھ رہا ہے. کلیر شریف گیا ہے صادر پاک کے آستانے پہ نماز پڑھ رہا ہے. پیارے مسلمانوں انسان کا نصیبہ بلند ہو گیا انسان کا نصیبہ جب زیادہ بیدار ہو گیا تو اب آدمی ٹکٹ بنوا لیتا ہے. اب وہ اجمیر محلہ جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ بولو سبحان سے سبحان اللہ. کہاں جاتا ہے؟ اجمیر محلہ جاتا ہے. اور دیکھیے اللہ والوں کے آستانوں پر ایک دو مسجدیں نہیں بلکہ کئی مسجدیں نظر آئے گی. یہ غریب نماز کا آستانہ ہے. کبھی اکبری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کبھی سنظری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کبھی چھوٹی ہتائی کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے کبھی بڑی ہتائی کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. پیارے مسلمانوں انسان کا نصیبہ زیادہ بلند ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کرم فرما دیتے ہیں آدمی کا نصیبہ زیادہ بلند والا ہو جاتا ہے. اب آدمی اس پار سے اس پار جایا کرتا ہے. اب وہاں جانے کے بعد تمنا کیا کرتا تھا مولا وہ دن کب آئے گا جب نگاہوں کے سامنے خلاف کعبہ ہوگا. اب وہ خلاف کعبہ کے سائے تلے نماز ادا کر رہا ہے. کبھی میزان رحمت کے پاس نماز ادا کر رہا ہے کبھی صفا مروہ کے درمیان نماز ادا کر رہا ہے کبھی مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہا ہے. پیارے مسلمانوں آدمی کا نصیبہ اور زیادہ بلند
میں جنت کی پیاری 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 میں سجدہ کرتا ہے، کبھی مسجد نبوی شریف میں سجدہ کرتا ہے، کبھی ستون ابو لبابہ کے پاس سجدہ کرتا ہے، کبھی ستون عائشہ کے پاس سجدہ کرتا ہے، کبھی ستون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ لاؤ کون نوری صلاۃ و تسلیم کے زندگی کا کوئی حصہ کہ ان کے نامی پر ان کے چمن زیبا کو دیکھ کر کسی نے اپنی انگلیاں کاٹی ہو یا کسی نے اپنے ہاتھ کاٹے ہو، تو پیارے مسلمانوں اس جواب کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنا کافی سمجھتا ہو کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ذرا سا دیکھو حسن کا معاملہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ مجھ سے نہ پوچھئے، علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے، علامہ شفقت اللہ صاحب سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے یہ اخبار کا مطالعہ زیادہ کرتے، یہ علماء یہاں بیٹھے تھے یہ اخبار کا مطالعہ زیادہ کرتے، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوشیار طبقے کے لوگ ہیں، آپ بھی اخبار کا مطالعہ زیادہ کرتے۔ حسن کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے ٹرین سے چھلانگ لگا کر جان دے دی، کسی نے دریا میں کود کر کے جان دے دی، کسی نے ٹرین کے نیچے کٹ کر کے جان دے دی۔ خدا نہ کرے آپ کے اس آبادی میں، آپ کے اس گاؤں میں ایسا واقعہ پیش آئے کہ ایک لڑکے کا عشق ایک حسینہ سے ہو گیا، باپ سے لڑکا کہتا ہے ابو جان میری شادی رچاؤ، میری شادی رچاؤ، بیٹا سے بات کرتا ہے کہ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری عزتیں آبرو کا پٹا لگ جائے گا، عزتیں نیلام ہو جائے گی۔ بیٹے نے کہا باپ سے ابو جان اگر میری شادی اس حسینہ سے نہ ہوئے تو میں ٹرین سے چھلانگ لگا کر دریا کے کنارے ہو جاؤں گا، دریائے گھاگرا کے نظر ہو جاؤں گا۔ پیارے مسلمانوں ذرا سا دیکھو اکثر ایسی رپورٹیں ملتی رہتی ہے تو حسن کا معاملہ اکثر ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور پیارے مسلمانوں ذرا سا دیکھو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاجل مولی کی طرح کاٹتی ہوئی نظر آئی۔ لیکن پیارے مسلمانوں اور ذرا سا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی پر ان کے چمڑے زیبا کو دیکھ کر، ان کے چمڑے رخ زیبا کو دیکھ کر صحابہ نے خندق میں صحابہ نے سر کو کٹایا ہے، غزوہ میں صحابہ نے سر کو کٹایا ہے، بدر میں صحابہ نے سر کو کٹایا ہے۔ اور کربلا کے دھرتی پر نماز رسول اللہ نے فاطمہ کے لال نے علی کے لختے جگر نے خاندان پہ ایک ایک چشم و چراغ کو قربان کر کے اور دین کو بچا لیا ہے، نبی کی شریعت کو بچا لیا ہے، یہ اسلام کے گلشن کو ہرا بھرا کر۔ اسی لیے شاعر نے کہا اسلام تھا، اسلام سے بولے اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کے گردن پہ حسین بن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ اس لیے پیارے مسلمانوں ہم حسین بن علی کے ماننے والے انہی کے نقش قدم پہ چلے، انہی کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلے، اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں، علم دین پڑھائیں۔ لیکن آج ہمارا نظریہ کیا ہے، آج ہمارا کیریکٹر کیا ہے، آج ہمارا وقار کیا کہہ رہا ہے، آج ہمارے سوسائٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج مسئلہ سن لو مسلمانوں، جب بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو حضرت کے پاس آپ اپنے اس ادارے میں لے کر آ جائیے بسم اللہ خانی کے لیے۔ حضرت میرا لال 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوگا، اب بسم اللہ خانی کرائیے۔ لیکن نہیں، آج ماحول کیا ہے، ہمارا سماج کیا بتا رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، جب میرا بیٹا 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا جب ہو جائے گا تو اس کے ہاتھ میں بڑی بڑی موبائل دے دیں گے۔ اب میرا بیٹا واٹس ایپ چلائے گا، فیس بک چلائے گا، ٹویٹر چلائے گا، ماں اپنے پڑوسن سے کہے گی
باپ اپنے دوست سے کہے گا ارے میرا چھوٹا ہی بچہ ہے لیکن دیکھو تو واٹس ایپ کیسے چلا رہا ہے, یوٹیوب کیسے کھول لے رہا ہے, فیس بک کیسے استعمال کر رہا ہے, خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. لیکن پیارے مسلمانوں, کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جن بچوں کے ہاتھ میں یہ سنن قرآن اما پارا ہونا چاہیے اور قرآن مقدس ہونی چاہیے, آج انہیں کے بچوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی موبائلیں دے دیے ہیں, بڑی بڑی موبائل دے دیے ہیں, اور یہی بچہ جب بڑا ہو کر ماں باپ کے گردن پہ پیر رکھتا ہے, ماں باپ کی زبانیں باہر آتی ہے, چلو مولانا صاحب کے پاس تعویذ بنوانے, چلو امام صاحب کے پاس تعویذ بنوانے. اب میرا بیٹا بگڑ رہا ہے, میرا بیٹا میری کچھ نہیں مان رہا ہے, اب مولانا صاحب کام آ رہے ہیں. پیارے مسلمانوں, تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں, علم دین پڑھائیں. اس لیے آج بہت ضروری ہے. آج دیکھیے ایک گھر میں دو بچے ہیں, ایک بچہ انگلش میڈیم سے پڑھنے والا ہے جو آج کسی تلسی پور میں سٹی مانٹیسری میں پڑھ رہا ہے, اور دوسرا بچہ آج کسی مکتب میں پڑھنے والا ہے. آخری مثال, آخری بات میں بتا رہا ہوں, اس لیے مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت میں پار کر چکا ہوں. پیارے مسلمانوں, دو بچے ہیں, ایک انگلش میڈیم فرشتوں کے بھروسے. پیارے مسلمانوں, یہی وہی بچہ اپنے امی جان سے کہتا امی جان یاد رکھو ضرورت پڑے گی, تیرا لال سینہ تان کے آگے کھڑا ہو جائے گا, لیکن پیٹ آگوں کا بستہ جو پیٹ پہ لاد کے چلا ہے تجھے بھی پیٹ کے پیچھے ڈالے گا, باپ کو ڈالے گا. کبھی ایسا کان کر بیٹھے گا کہ پورے گئے ہوا والوں کو جیل کے چہار دیواری کے پیچھے ڈالے گا. لیکن امی جان یاد رکھنا, جس طریقے سے اما پارا کو سینے سے لگا کے چلا ہو اور قرآن مقدس کو سینے سے لگا کے چلا ہو, تیرے وقار کو بھی سینے سے لگا کے چلوں گا, تیری عظمت کو بھی سینے سے لگا کے چلوں گا, تیری عزت کو بھی سینے سے لگا کے چلوں گا. اے امی جان, جب تیرا انتقال ہوگا نہ کسی مولانا کو بلانے کی ضرورت ہوگی, نہ قاری کو بلانے کی ضرورت ہوگی, تیرا یہ لال سینہ تان کے آگے کھڑا ہو جائے گا. تیرا تیجا میں کروں گا, تیرا دسواں میں کروں گا. ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کو, اپنے سوسائٹی کو سدھارنے کی. صرف غوث اعظم کا نعرہ لگانے سے, صرف بڑے پیر دستگیر کا نعرہ لگانے سے, یا حسین کا نعرہ لگانے سے کہ حسین پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیارے مسلمانوں, مضبوطی سے دامن پکڑو, پھر چھوڑنے نہ چھوڑنے کی بات کرنا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی آنا ہوا تو پھر آپ سے ہماری ملاقات ہوگی, یہیں سے گفتگو انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی. السلام علیکم.